السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، پچھلی ویڈیو میں ہم یہ جانے کہ آب حیات کے لیے حضرت ذوالقرنین اور خضر علیہ السلام اپنے لشکر کے ساتھ فاتح ظلمت تک پہنچے۔ آج کی ویڈیو میں ہم اس کے آگے کی تفصیل جانیں گے۔ جب حضرت ذوالقرنین نے اپنے اہل علم اور فضل سے پوچھا کہ بتاؤ کس حیوان کی بینائی اندھیرے میں سب سے زیادہ ہوتی ہے، تو انہوں نے کہا کہ گھوڑے کی۔ تو انہوں نے 6000 گھڑ سواروں میں سے 2000 گھڑ سوار حضرت خضر علیہ السلام کے حوالے کیا اور ان کو ان کا سردار بنایا، اور 4000 گھڑ سوار اپنے ساتھ رکھے۔ پھر دونوں لشکر وادی ظلمات میں داخل ہو گئے۔ ایک وادی میں 2 راستے تھے، ایک پر خود روانہ ہوئے اور دوسرے پر حضرت خضر علیہ السلام کو روانہ کیا۔ 40 دن تک اس وادی میں چلتے رہے۔ آخر ایک روشنی میں پہنچے جو دن اور آفتاب کی مانند نہ تھی، لیکن خدا کے انوار میں سے ایک نور تھا۔ پھر ایک سرخ زمین کے ریگستان میں پہنچے۔ وہاں ایک محل دیکھا جس کے باہر ایک عجیب سا پرندہ دیکھا۔ جب اس نے ذوالقرنین کے پیروں کی آواز سنی تو اس نے کہا کہ کون ہے؟ تو فرمایا میں ذوالقرنین ہوں۔ اس نے کہا کیا وہ زمین جس کو تم پیچھے چھوڑ آئے ہو، کیا وہ تمہارے لیے کافی نہیں کہ میرے محل کے دروازے تک آ پہنچے؟ حضرت ذوالقرنین کو سخت خوف محسوس ہوا۔ تب پرندے نے کہا کہ ڈرو نہیں، میں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا۔ پھر حضرت ذوالقرنین راحت کی سانس لی اور دیکھا کہ محل میں جانے کے لیے ایک سیڑھی موجود ہے۔ اس پرندے نے کہا اے ذوالقرنین، اس سیڑھی سے اوپر جاؤ۔ چنانچہ حضرت ذوالقرنین گھبراتے ہوئے اس سیڑھی سے اوپر گئے۔ حضرت ذوالقرنین جب اوپر گئے، انہوں نے وہاں دیکھا کہ ایک نورانی شکل کا ایک نوجوان ہے۔ وہ ذوالقرنین کے پیروں کی آواز سنی تو اس نے پوچھا کہ کون ہے؟ ذوالقرنین نے کہا میں ذوالقرنین ہوں، اور ان سے پوچھا کہ تم کیوں اپنے منہ پر ہاتھ رکھے ہو؟ تم اس نورانی شکل کے جوان نے جواب دیا اے ذوالقرنین، میں اسرافیل ہوں، میں ہی سور پھونکوں گا اور قیامت نزدیک ہے۔ انتظار کر رہا ہوں کہ خدا حکم دے اور میں سور پھونکوں۔ اور ذوالقرنین سے کہا آپ واپس چلے جاؤ۔ ایک پتھر ان کی طرف پھینکا اور کہا کہ جب اس کو بھوک لگے گی تو تم کو بھی بھوک لگے گی، جب یہ شیر ہو جائے گا تو تم بھی شیر ہو جاؤ گے۔ حضرت ذوالقرنین نے وہ پتھر اٹھایا اور واپس اپنے اصحاب کے پاس آئے، یہاں تک کہ خضر علیہ السلام واپس آئے اور خضر علیہ السلام سے پوچھا مجھے اس پتھر کی حقیقت سے مطلع کرو۔ خضر علیہ السلام نے ترازو منگوایا اور پتھر اس میں رکھا، اور دوسری طرف اس کے مقابلے میں ہزاروں پتھر رکھے گئے، لیکن اسرافیل کے دیے ہوئے پتھر کے مقابلے میں وہ ہلکے ثابت ہوتے رہے، یہاں تک کہ انہوں نے ایک مٹھی خاک لے کر اس پتھر پر ڈال دیے، جس سے دونوں پلڑے برابر ہو گئے۔ یہ دیکھ کر لوگ سجدے میں گر گئے اور عرض کیا کہ اے بادشاہ، یہ ایک ایسا امر ہے جس کا ہمیں علم نہیں، اور ہم جانتے ہیں خضر علیہ السلام جادوگر تو نہیں۔ پھر یہ کیا بات ہوئی کہ ہم نے 1000 پتھر ایک پلڑے میں رکھے، پھر بھی اس ایک پتھر کے برابر نہ ہو سکا، اور خضر علیہ السلام نے ایک مٹھی خاک اس پر اضافی ڈالی اور وہ برابر ہو گئی۔ ذوالقرنین خضر علیہ السلام سے کہا اس پتھر کی حقیقت بیان کرو۔ تو خضر علیہ السلام نے کہا اے بادشاہ، اس پتھر کو صاحب سور نے تمہارے لیے مثال قرار دی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ فرزند آدم کی مثال اس پتھر کی سی ہے کہ 1000 پتھر اس کے مقابلے میں لائے گئے، پھر بھی ضرورت باقی ہے۔ جب اس بار اس پر خاک ڈالی گئی وہ کافی ہو گئی، یعنی اللہ تعالیٰ نے بادشاہی جو آپ کو عطا کی ہے وہ ظاہر ہے، لیکن آپ اس پر راضی نہیں ہوئے، بلکہ وہ خواہش کی ایسی خواہش آپ سے پہلے کسی نے نہیں کی۔ انسان کی یہی عادت ہے کہ شیر نہیں ہوتا جب تک قبر میں اس پر خاک نہیں ڈالی جاتی۔ حضرت ذوالقرنین یہ سن کر بہت روئے اور کہا کہ میں آخری سفر پر جا رہا ہوں،
जब इस सफ़र से वापस लौटूंगा फिर किसी दूसरे शहर का इरादा ना करूंगा, लेकिन मैं शहर जुल्मात में ज़रूर दाखिल होऊंगा। चुनांचे वो चल पड़े। फिर उस जगह पहुँचे जहाँ 360 चश्मे थे। फिर उसने अपने सारे असहाफ को जमा किया, हर एक को नमक आलूदा खुश्क मछली दी और कहा कि इन चश्मों में जाओ, हर एक मछली को एक चश्मे में धो, कोई दूसरे इसके चश्मे में न धोए। ये सुनकर सब मुतफर्रिक हुए और हर एक ने अपनी मछली को एक चश्मे में धोया। हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम भी एक चश्मे पर पहुँचे। जब अपनी मछली को पानी में डाला तो मछली जिंदा होकर पानी में चली गई। हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ये देखकर हैरान हो गए और मछली के पीछे दौड़े। मछली को पकड़ना चाहा लेकिन मछली को नहीं पकड़ सके। वहीं आपने कपड़े धोए, गुस्ल किया और जी भरकर पानी पिया। फिर अपने असहाब के साथ वापस आए। हज़रत ज़ुल्करनैन ने हुक्म दिया कि सबकी मछलियाँ वापस ले ली जाए। तमाम मछलियाँ जमा की गई। हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम की मछली कम थी। उनको तलब किया और मछली का हाल दरियाफ्त किया। उन्होंने कहा कि मछली पानी में जिंदा होकर मेरे हाथ से निकल गई। पूछा फिर तुमने क्या किया? कहा मैंने कोशिश की उसको पकड़ूं लेकिन हाथ ना आई। पूछा क्या तुमने उसका पानी पिया? तो हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने कहा जी हाँ, मैंने जी भरकर पानी पिया। हज़रत ज़ुल्करनैन ने कहा मुझे वापस उस चश्मे तक ले चलो। फिर वो वापस पलटे, हर चश्मा तलाश किया लेकिन वो चश्मा दोबारा नज़र ना आया। हज़रत ज़ुल्करनैन बहुत मायूस हुए और खिज़र अलैहिस्सलाम से कहा कि वो चश्मा तुम्हारी किस्मत में था, हमारी कोशिश का कोई फ़ायदा ना हुआ। मैं चाहता था कि हमेशगी की ज़िंदगी जीऊँ, लेकिन वो हमेशगी की ज़िंदगी तुम्हारे नसीब में थी।